اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم القرآن کورس کے ایک اور درس میں لیسن نمبر 11 پارٹ 1 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں. خداوند متعال کے بے حد شکر گزار ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے آدھی کتاب کو کمپلیٹ کر لیا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور باقی کا آدھا حصہ انشاءاللہ یہ جو ماہ رمضان کے بقیہ ایام ہے، ریمیننگ ڈیز ہے، اس میں ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیلۃ القدر کی راتیں آئیں گی. ہماری کوشش یہی رہے گی کہ 17 to 18 لیسنس ہم لیلۃ القدر کے ایام یعنی 19 ماہ رمضان سے لے کر 23 ماہ رمضان تک اس کو کمپلیٹ کر لے، تاکہ لیلۃ القدر کے بعد جو کم دن ہمارے پاس بچیں گے اس میں زیادہ درس باقی نہ رہے. اور انشاءاللہ وہ لاسٹ ڈیز میں یعنی 24 ماہ رمضان سے 1 یا 2 ہمارے درس باقی رہیں گے، اسے ہم کمپلیٹ کریں گے. اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ 27 آف ماہ رمضان کو ہم ایک کمپلیٹ ایگزام پوری کتاب کے حوالے سے آپ سے لیں گے. تو آج جو ہمارا درس نمبر 11 ہے اس کو شروع کریں جس طرح ہمارا طریقہ اور میتھڈ رہی ہے. سب سے پہلے ان آیات کی جو اس درس میں ہے ان کی تلاوت کریں. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. آیات کی تلاوت کے بعد جو الفاظ اور ورڈز اس نئے درس میں ہے اس پر گفتگو اپنی شروع کریں. عربی بہت ہی خوبصورت زبان ہے اور عربی کے بہت سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور اب آج کا جو درس ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسے کتنے سارے ورڈز ہیں جو ہم نے پہلے سنے ہوئے ہیں، اس سے سملر ورڈز ہم دیکھ چکے ہیں، اور بعض ایسے ورڈز ہیں جو ہم ایگزیکٹلی جس طرح عربک میں وہ یوز ہوتے ہیں ہم اردو میں بھی انہیں یوز کرتے ہیں. تو جس طرح ہر دفعہ ہمارا سلسلہ رہا ہے ناؤنس سے شروع کریں. ناؤنس یعنی نیمز. پہلا لفظ یا پہلا ناؤن جو اس درس میں ہے وہ ہے اذن. ہم اسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں اذن، کیونکہ ہمارے یہاں اردو میں دال ذال اور ری زے، اس میں جو زے اور ذال ہے اس کو ہم ایک ہی طرح تلفظ کرتے ہیں، لیکن عربی میں صحیح تلفظ اس کا ہے اذن. اذن یعنی پرمیشن، اجازت. اور یہ ایسا لفظ ہے جو آپ نے سنا ہوا ہے. فار ایگزامپل جب آپ
زیارت کے لیے جاتے ہیں ائمہ معصومین یا دیگر اولیاء خدا کی، تو وہاں پر ایک دعا ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو پڑھنی ہوتی ہے، جسے کہا جاتا ہے اذن دخول۔ اذن دخول یعنی ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسی شارٹ زیارت ہوتی ہے جو حرم میں انٹر ہونے سے پہلے ہم اجازت مانگتے ہیں انٹری کی۔ دیکھیں اذن دخول، تو یہ ورڈ ہمارا سنا ہوا ہے، اذن یعنی پرمیشن یا اجازت، اور قرآن میں بھی اس کو استعمال کیا گیا، یا ہم یہ بھی آپ نے سنا ہوگا یہ فریز بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کے اذن کے ساتھ۔ دیکھیں بہت سارے عربک کی تعبیریں آپ نے سنی ہوئی ہوگی، اس کورس کے نتیجے میں آپ کو اس کا میننگ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اذن یعنی پرمیشن۔ سیکنڈ ورڈ جو ہمارا ہے وہ بہت ہی ایزی ہے، اور اس کا پلورل ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، عباد۔ عباد کا میننگ کیا تھا؟ بندے۔ اس کا سنگولر کیا ہے؟ عبد یعنی بندہ۔ ایسا انسان جسے بندگی کرنی ہے۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ عبد کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آقا اور مولا کا فرمان سنتا ہے۔ ہمارا مولا، حقیقی مولا، انڈیپینڈنٹ مولا کون ہے؟ خداوند متعال ہے۔ اور اس کے بعد خدا نے اس دنیا میں ائمہ معصومین اور سر فہرست رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا ولی بنایا ہے، ہمارا آقا بنایا ہے، ہمارا سرور بنایا ہے، کہ جو دستور وہ دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو ہم سب خدا کے بندے ہیں، اور اسی لیے نام بھی ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے عبداللہ۔ بہت ہی خوبصورت نام ہے عبداللہ، یعنی خدا کا بندہ۔ یا اس طرح کے بہت سارے نام، عبد الرحمن رکھا جاتا ہے، ہمارے مسلمانوں میں یہ نام کامن ہے، عبد یعنی بندہ۔ نیکسٹ ورڈ ہے وہ بہت ہی ایزی ہے، عربی۔ عربی یعنی عربی زبان، یعنی عربک لینگویج۔ یہ ایک لینگویج ہے جس کا خود نام ہے عربی، عربی زبان۔ نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے قدر، اور یہ کہاں سے آیا ہے آپ کو یاد ہے؟ لیلۃ القدر، جو شب قدر کی راتیں آئیں گی اس مہینے میں، بہت ہی امپورٹنٹ یہ راتیں ہے۔ قدر کا میننگ کیا ہے؟ ہم معمولاً قدر کو سمجھتے ہیں تقدیر، اور تقدیر کا بھی ایک ممکن ہے رانگ میننگ ہمارے ذہن میں ہو۔ تقدیر یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لکیر یا ایک کچھ چیزیں ہمارے فیوچر کے بارے میں لکھ دی جاتی ہے جو کبھی چینج نہیں ہو سکتی، نہ، یہ قدر یا تقدیر کا غلط معنی ہے۔ قدر کا اوریجنل میننگ کیا ہے؟ اوریجنل میننگ ہے فیصلہ۔ کیا ہے؟ فیصلہ۔ دیکھیں قدر یعنی وہ رات، لیلۃ القدر یعنی وہ رات جس میں فیصلہ ہوگا، اور آپ کی توفیقات کو میجر کیا جائے گا، اس کی کوانٹیٹی کو خداوند متعال معین کرے گا کہ نیکسٹ 1 ایئر میں ایک انسان کو، ایک مومن کو کون کون سی توفیقات نصیب ہوں گی۔ اسی لیے یہ راتیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ لیلۃ القدر ہے، یعنی فیصلے کی رات، جس کے اندر ہمارے فیوچر کے بارے میں جو توفیقات ہمیں ملنی ہے۔ البتہ توفیق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نیک کام جس کی توفیق ہمارے لیے لکھ دی جائے گی ہم مجبور ہیں انہیں انجام دینا۔ توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمینہ فراہم ہوگا، ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا وہ گڈ ڈیڈز کو انجام دینا۔ لیکن اگر ہم آنے والے سال میں ڈیسائیڈ کریں تو ہم اس توفیق کو ضائع بھی کر سکتے ہیں۔ تو فری ول کا پہلو ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ بھی بہت ایزی ہے، وہ ہے مخلص۔ مخلص انسان، ہم اردو میں بھی اسے اسی طرح ترجمہ کریں گے، مخلص۔ مخلص کا میننگ کیا ہے؟ سنسیئر، ایک ایسا انسان جس کے اندر خلوص اور پیورٹی آف انٹینشن موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں خلوص نیت، یعنی اس کا انٹینشن بہت ہی سنسیئر اور پیور ہے۔ اور اخلاص کا مطلب اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ ہے کہ انسان خالصاً للہ کام انجام دے، اس کا انٹینشن یہ ہو کہ خدا کے لیے انسان انجام
کاموں کو دے. مخلص رہا ہمارا. نیکسٹ ورڈ دیکھیں کتنے آسان ورڈس ہے اس میں کہ ورڈس ہم کتنے یوز کرتے ہیں. اذن یوز ہوتا ہے, عبد سے ہم آشنا ہے, عربی تو ہم جانتے ہیں, قدر سے آشنا ہے, مخلص سے بھی آشنا ہے. یعنی کوئی ایسا ورڈ ابھی تک نہیں آیا ہے جو اردو میں عیناً وہی یا اس کا سملر استعمال نہیں ہوتا. نیکسٹ ورڈ بھی اسی طرح مبارک یا مبارکہ. دیکھیں دونوں کا میننگ سیم ہے. ایک کے اینڈ میں یہ 2 نقطے والا تا آپ دیکھ سکتے, اس سے میننگ فرق نہیں کرتا. بس کچھ عربک گرامر کے رولز ہیں جس کا ابھی جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, کہ کچھ جگہوں پہ آپ دیکھیں گے مبارک کا لفظ آئے گا, کچھ جگہوں پہ آئے گا مبارکہ. فار ایگزامپل لیلۃ القدر کے بارے میں جو دوسری آیت ہے قرآن میں وہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. دیکھیں مبارکہ کا لفظ آیا ہے. مبارک کا مطلب ہوتا ہے مبارک, ہم اردو میں یہی کہیں گے مبارک. مبارک کا ریئل میننگ کیا ہے؟ یعنی ایک چیز جو بابرکت ہو. لیکن برکت کا میننگ کیا ہے؟ برکت کا میننگ ہے یعنی ایسی چیز جس کے اندر فل اماؤنٹ اور ایکسیسو جو ضرورت ہے, جو اس کی گنجائش ہے, اس سے زیادہ ایک چیز کو بھرا جائے. یعنی آپ ایک پیکٹ لے فار ایگزامپل, یا ایک پیکٹ لے جس میں, مثال میں دے رہا ہوں, پاپ کارن کا آپ ایک کاغذ کا پیکٹ لے, اس میں آدھا پاپ کارن بھرے, پورا بھرے, پورا بھرنے کے بعد اور بھرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لبریز ہو رہا ہے, وہ بھر کر گر رہا ہے. ایسی چیز کو کہتے ہیں بابرکت, یعنی جس کے اندر ابنڈنس, بہت زیادہ خیر موجود ہے, اسے کہا جاتا ہے مبارک. اور ہم یہ یوز کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو روزی روٹی آپ کو خدا عنایت کرے اس میں برکت ہو. برکت ہو یعنی فراوانی ہو, اس میں ابنڈنس ہو, آپ کو وہ کم نہ پڑے. ممکن ہے ظاہر میں آپ کی روزی کم ہو, لیکن خدا اس میں اتنی برکت ڈال دے کہ آپ کے لیے وہ ابنڈنٹ اور سفیشینٹ بن جائے. مبارک. انگلش میں اسے نارملی لکھا جاتا ہے بلیسڈ. اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ ہم اردو میں اس طرح استعمال نہیں کرتے. شہر, شہر ہمارے یہاں کہتے ہیں سٹی کو, لیکن عربک میں شہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منتھ, یعنی مہینہ. منتھ. دیکھیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر یعنی مہینہ, رمضان کا مہینہ. اس کے بعد جو لفظ ہے وہ بھی بہت ایزی ہے, وہ ہے رمضان. عربی میں اس طرح تلفظ ہوگا, ہم تلفظ کرتے ہیں رمضان, یعنی یہ مہینے کا نام ہے, ماہ رمضان. اور آخری جو لفظ ہے وہ تو اس سے بھی آسان ہے, قرآن. قرآن یعنی یہ جو کتاب ہے, اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب, کلام اللہ, جو ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ بھی ہے. قرآن از اے لیونگ میریکل, کہ آج اگر کوئی قرآن سے آشنا ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ عظیم کتاب ایک معجزہ بھی ہے. تو یہ رہے ہمارے ناؤنس جو اس درس میں ہم نے جسے سیکھنے کی کوشش. حروف کی طرف آ جائے. حروف کیا تھے؟ میں بار بار اسے لکھتا ہوں, یہ ہے کنیکٹرز, تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے. یہ ہے کنیکٹرز, کہ جس کے ذریعے ہم مختلف پارٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں. پہلا جو کنیکٹر ہمارے سامنے ہے وہ ہے بین. بین, بین یعنی درمیان میں. درمیان میں, میں اس کو لکھ لوں, درمیان میں. انگلش میں کہیں گے بٹوین. انگلش میں کیا لکھیں گے اس کو؟ ہم لکھیں گے بٹوین. بین الناس, لوگوں کے درمیان. بین الطلوع والغروب, طلوع اور غروب کے بیچ میں. دیکھیں یہ بہت یوز ہم کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آیت میں جب آئیں گے تو اس کا معنی کلیئر ہو جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس حرف ہے, وہ کیا ہے؟ کذالک. یہ بھی قرآن میں بہت ریپیٹ ہوتا ہے. اس کا میننگ ہمیں میمورائز کرنا ہوگا, کیونکہ تھوڑا سا ہمیں یہ, ہم اردو میں ڈیفینیٹلی اسے یوز نہیں کرتے. تو دیکھیں اس طرح, کذالک, اس طرح. تو انشاءاللہ جب آیت میں آئیں گے تو اس کا میننگ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اس کا میننگ کیا ہے؟ اس طرح. انگلش میں کہا جائے گا in this manner, in this way, in this manner.
کذالک. اگلا جو لفظ ہے اس کے اوپر بھی آپ سٹار لگا لیں کیونکہ یہ بھولنے کے چانسز زیادہ ہے. یہ کیا ہے؟ لعل. لعل یعنی شاید. دیکھیں ہر لینگویج میں شاید کے لیے ورڈ ہوتا ہے. انگلش میں کیا ہوگا؟ مے بی. مے بی یعنی ایسی چیز کے بارے میں آپ گفتگو کرنا چاہتے جس کا ہونا یا نہ ہونا 100% نہیں ہے، پاسبلٹی ہے. مے بی شاید. لعل تو عربک میں اسے کہیں گے لعل. اب آ جائے ہمارا لاسٹ جو ورڈ ہے اس پر میں ڈبل سٹار لگاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ماں پھر سے آ گیا. یہ ماں کا کون سا میننگ ہے؟ یہ ماں کا تھرڈ میننگ ہے. ماں کے اور میننگز ہم دیکھ چکے ہیں. فرسٹ میننگ ماں کا جو ہم نے سیکھا وہ کیا تھا؟ ماں کیا تھا؟ جو. ماں کا میننگ کیا تھا؟ جو یا جو کچھ. یہ فرسٹ میننگ. دوسرا میننگ کیا تھا ماں کا؟ نہیں، نیگیٹو کے لیے. یہ تیسرا میننگ ہے. یہ کیوں آتا ہے؟ یہ کویشچن کرنے کے لیے آتا ہے. کویشچن. یہ کیوں آتا ہے؟ یہ کویشچن کرنے کے لیے آتا ہے. ماں، اگر مجھے پوچھنا ہے آپ سے کہ آپ کا نام کیا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ ماں اسمک. دیکھیں عربک میں آپ ایزی سینٹنسز ابھی بنا سکتے ہیں. ماں اسمک. ماں یعنی کیا، اس نام کا تمہارا. تمہارا نام کیا ہے؟ ماں اسمک. تو انشاءاللہ جب آیات میں ہم آئیں گے تو اس کا ترجمہ اور زیادہ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے گا. بس آ جائے افعال کی طرف. 7 فعل ہمارے پاس یہاں موجود ہے لیکن ایزی ہے، اس سے سملر ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. پہلا کیا ہے؟ انزل. اس سے سملر ورڈ جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں وہ کیا تھا؟ اس سے سملر وہ تھا انزلنا. انزلنا. انزلنا آپ دیکھ چکے. انزلنا کا میننگ کیا تھا؟ ہم نے نازل کیا. انزلہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے نازل کیا. بہت کم ڈفرنس ہے. کیا ہے؟ ہم نے نازل کیا، اس نے نازل کیا. دیکھیں بہت زیادہ فرق یہاں پر نہیں ہے. انزلنا. انزلہ اس نے نازل کیا. آپ بتائیے پاسٹ ٹینس ہے یا پریزنٹ ہے؟ یہ پاسٹ ہے. یہ فرسٹ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن ہے؟ یہ تھرڈ پرسن ہے. اور یہ کیا ہے؟ سنگولر ہے. یہ کیا ہے؟ ایک انسان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. یہ سنگولر ہے. انزلہ اس نے کیا، اس نے نازل کیا. تو دیکھیں یہ ہو گیا سنگولر. اب اس سے سملر ایک ورڈ ہے اور یہاں پر میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا. جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ بہت ہی سملر ہے. وہ کیا ہے؟ انزلہ. دیکھیں انزلہ. انزلہ. پھر انزلہ. دیکھیں حرکت صرف چینج ہوئی ہے، ورڈ میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ہر دو میں کیا ہے؟ الف نون زے اور لام. لیکن پہلا کیا ہے؟ انزلہ. دوسرا کیا ہے؟ انزلہ. انزلہ جب بن جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اسے نازل کیا گیا. دیکھیں پہلا والا کیا ہے؟ اس نے نازل کیا. کسی چیز کو نازل کیا جاتا ہے، صحیح ہے. اس نے نازل کیا کتاب کو. ٹھیک ہے، اس نے نازل کیا کتاب کو. انزل الکتاب. اب یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کتاب کو نازل کیا گیا، جیسے انگلش میں کہتے ہیں پیسیو فارم. دیکھیں جملہ جب ہوتا ہے اس میں نارملی ہم جب باتیں کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ایکٹیو فارم. یعنی ہم کیا کہتے ہیں کہ اس نے نازل کیا کتاب کو. اب اسی ایکٹیو فارم کو میں بدلنا چاہتا ہوں پیسیو فارم میں. کیا بن جائے گا؟ انزلہ. اسے نازل کیا گیا. اسے نازل کیا گیا. تو یہ دو میننگز کو ہمیں صحیح سے اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا تاکہ کوئی غلطی اس میں نہ ہو. تو اس کا میننگ کیا ہے میں یہاں پر آپ کے لیے لکھ دوں. اسے نازل کیا گیا. اسے نازل کیا گیا. اس نے نازل کیا، اسے نازل کیا گیا. دیکھیں سملر ہے یہ انزلہ انزلہ، لیکن میننگ میں ڈفرنس یہاں پر آپ اس کے طرف خاص توجہ کیجیے گا. تو یہ تھا ہمارا نیکسٹ ورڈ جو تھا انزلہ.
اس کے بعد ہے ما ادراکا. دیکھیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراکا. دیکھیں اسے ہم ساتھ میں ترجمہ کریں گے. یہ در حقیقت 3 ورڈس ہے. میں اس کو یہاں پہ آپ کے لیے مارک کر دوں تاکہ تھوڑا کلیئر ہو جائے. کیا ہے یہ؟ ما ادرا اور کا. ما یعنی کوشچن کے لیے کون کون یا کیا. ادرا یعنی جاننا، کا یعنی تمہیں. دیکھیں میں ساتھ میں کروں. تم کو کس نے سمجھایا، تم کو کیا معلوم. دیکھیں یہاں پہ 2 جملے. تم کو کس نے سمجھایا. دیکھیں تم کو کہاں سے آیا؟ یہ ک سے. وما ادراکا، ما ادراکا کون سی چیز ہے جو تمہیں سمجھائے گی. ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. یہ تعجب کے لیے عربک میں یوز ہوتا ہے. ما ادراکا کیا تمہیں سمجھا سکتا ہے، تمہیں کیا معلوم. تو یہ ایک فریز ہے، ہم اسے اسی طرح ٹوگیدر اس کا ترجمہ کریں گے. دیکھیں ما ادراکا تمہیں کیا معلوم، یا تمہیں کون سی چیز سمجھائے گی، تمہیں کیا چیز سمجھا سکتی. تو دیکھیں یہ تھوڑے ڈیفیکلٹ وربس ہے، اس کو ہمیں ریممبر کرنا ہوگا. نیکسٹ جو ہمارے پاس ورب ہے وہ ہے اس کو صحیح کر لے. یہ ہے تخرجو. تخرجو یہ کس سے ہے؟ یہ ہے خروج سے یا خارج کرنے سے. خارج کرنا یعنی نکالنا. اس کا میننگ کیا ہے؟ تم نکالتے ہو. تخرجو. دیکھیں یہ سیکنڈ پرسن ہے، یہ سیکنڈ پرسن. تم نکالتے ہو یہ سنگولر ہے. اور کیا ہے؟ یہ پریزنٹ ٹینس ہے. دیکھیں یہ ان 3 چیزوں کا جاننا ہر ورب کے بارے میں ضروری. تخرجو یعنی تم نکالتے ہو. دیکھیں یہ تا کا ہونا ہمارے لیے یوزفل ہے، بعد میں ہم سیکھیں گے اس کا میننگ کیا. اس کے بعد ترحمون تم سب پر رحمت ہوگی. ترحمون یہ کس فیملی سے آپ جانتے؟ یہ ہے رحمت کی فیملی سے. کس فیملی سے؟ یہ ہے رحمت. ترحمون یعنی تم سب پر رحمت ہوگی، تم سب پر رحمت نازل ہوگی. تاکلون یہ سملر ہے یاکلون سے. یاکلون کا کیا تھا؟ وہ سب سمجھتے ہیں. تاکلون کا میننگ کیا ہوگا؟ تم سب سمجھتے ہو. دیکھیں 3rd پرسن سے بدل گیا سیکنڈ. وہ سب سمجھتے ہیں، تم سب سمجھتے ہو. وہ سب سمجھتے ہیں، تم سب سمجھتے ہو. دیکھیں ڈفرنس اس میں بہت زیادہ نہیں ہے. یاکلون تاکلون، یا بدل گیا تا میں. فرق کیا ہوا؟ وہ سب سے بدل گئے ہم تم سب. تم سب عقل سے کام لیتے ہو یا تم سب سمجھتے ہو. لاسٹ جو ہمارا ورڈ ہے وہ ہے ایک کمانڈ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہمارے سامنے کمانڈ ہے. وَاتَّبِعُوا. وَاتَّبِعُوا دیکھیں فرق کیا ہے. ایک ہم نے ایک سملر ایسا ورڈ دیکھا تھا، وہ کیا تھا؟ وَاتَّبَعُوا. دیکھیں زبر اور زیر کا فرق ہے. وَاتَّبَعُوا یعنی انہوں نے پیروی کی، پاسٹ ٹینس ہے. یہی زبر کو آپ زیر بنا دے وَاتَّبِعُوا، یہ کمانڈ بن گیا. یعنی پیروی کرو، تم سب فالو کرو، تم سب پیروی کرو. دیکھیں یہ کس طرح ہے؟ آمنو آمینو. دیکھیں آمنو آمینو. آمنو کا مطلب کیا تھا؟ وہ سب ایمان لائے. آمینو تم سب ایمان لاؤ. یہ اسی طرح. وَاتَّبَعُوا یعنی وہ پیروی کرتے ہیں، وہ فالو کرتے ہیں، پاسٹ ٹینس. وَاتَّبِعُوا کسرہ آ جائے گا. وَاتَّبِعُوا یہ بن جائے گا کمانڈ. یعنی ایک کسرے کے، ایک زیر کے فرق سے، زبر زیر کے فرق سے پاسٹ ٹینس بن جاتا ہے کمانڈ. تو یہ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا لازم ہے اور ضروری ہے. اور اس طرح ہماری ورڈ لسٹ یہاں پر اپنے اختتام پر پہنچتی ہے. اس درس میں جو وربس ہے وہ تھوڑے ڈیفیکلٹ ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ٹھیک سے دیکھیں، میمورائز کریں. مخصوصاً یہ انزلہ اور انزلہ کا فرق. انزلہ یعنی
اس نے نازل کیا، انزلہ یعنی اسے نازل کیا گیا. انگلش میں بھی بیان کر دوں تاکہ کلیئر ہو جائے. انزلہ یعنی ہی سینٹ ڈاؤن، ہی سینٹ ڈاؤن. انزلہ یعنی اٹ واز سینٹ ڈاؤن. تو دیکھیں کیسے بنے گا. انزل اللہ الکتاب، ترجمہ کرے اللہ نے کتاب کو نازل کیا. یہ ہو گیا ایکٹیو فارم. کیوں؟ کیونکہ نازل کرنے والے کا ذکر موجود ہے، ایکٹیو ہے وہ. انزل اللہ الکتاب، نازل کیا اللہ نے کتاب کو. اسی ایکٹیو کو آپ پیسیو بنانا چاہتے ہیں، یعنی جو ایکٹر ہے، جو کرنے والا ہے فعل کو، اسے آپ نہیں لانا چاہتے. آپ کیا کہیں گے؟ انزل الکتاب، یعنی کتاب نازل ہوئی. انگلش میں بھی میں کہہ دوں انزل اللہ الکتاب یعنی اللہ سینٹ ڈاؤن دا بک. اس کو آپ پیسیو میں بدل دیں گے، کیا بنے گا؟ دا بک واز سینٹ ڈاؤن. اس میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. کتاب کو نازل کیا گیا، اس میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. اسے کہتے ہیں پیسیو فارم. انشاءاللہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ ایکٹیو فارم اور پیسیو فارم میں فرق کیا ہوتا ہے. ہر گرامر میں، ہر زبان میں یہ فرق موجود ہے. ما ادراکا کو بھی نہ بھولے، لیکن اسے ایک جملہ، ایک فریز کی طرح آپ یاد کریں. آسان اس کا ترجمہ ہے تم کو کیا معلوم. دیکھیں تعجب کے لیے ہم کہتے ہیں تم کو کیا معلوم کہ میں نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہے. عربک میں کہیں گے ما ادراکا، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کون سی چیز سمجھائے گی کہ یہ کتنی عظیم چیز ہے. اور قرآن میں بھی یہ آیا ہے وما ادراکا، اور تمہیں کیا معلوم ما لیلۃ القدر، کہ یہ عظیم رات جس کا نام لیلۃ القدر ہے یہ کون سی رات ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس الفاظ کو پریکٹس کریں گے اور مشق اور ایکسرسائز کو نہ بھولیے گا، اسے بھی ضرور کمپلیٹ کیجئے گا. انشاءاللہ پارٹ 2 میں جب ہم ان ورڈز کو جوڑ کر آیات کا ترجمہ کریں گے، انشاءاللہ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.